الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں بھی خالق ارض و سماوات نے ایک مثال دے کر تنبیہ فرمائی ایسے بندے کے بارے میں کہ جو شخص صدقہ و خیرات تو کرتا ہے لیکن ریاکاری کر دیتا ہے، اور جن لوگوں پر اس نے صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو بعد میں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے یا ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو رب تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال کو کس طرح سے ضائع کر دیتا ہے، یہاں پہ اس چیز کی ایک مثال دے کر تنبیہ فرمائی گئی۔ جیسا کہ پچھلی ایک آیہ بینہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا مال خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کی مثال اس پتھر کے اوپر پڑی ہوئی ریت کی طرح ہے کہ جو بارش کے آنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ سبزہ پیدا کرے، پھل پھول پیدا کرے، وہ خود مٹی ہی پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے ایسے بندے کے بارے میں جو ریاکاری کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایسے باغات ہوں جس میں انگور ہوں اور کھجوریں ہوں، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے اس بندے کے باغات ہوں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے دریا بہتے ہوں، ایسے عظیم و شان باغ ہوں کہ ان باغوں کے اندر سے ہی نہریں اور دریا بہتے ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس بندے کے لیے ان باغوں کے اندر ہر قسم کے پھل موجود ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ جو باغوں کا تذکرہ کیا کہ کھجوروں کے باغ ہوں اور انگوروں کے باغ ہوں، لیکن فرمایا کہ صرف کھجوروں اور انگوروں پر ہی مشتمل نہ ہوں، ان باغوں کے اندر ہر طرح کے ہی پھل موجود ہوں، لیکن فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس بندے کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی کمزور اور چھوٹی اولاد بھی موجود ہے۔ بندے کے پاس باغ ہے، بڑا عمدہ قسم کے باغ ہیں کہ جس سے اس کی نسلیں آگے پل سکتی ہیں، پروان چڑھ سکتی ہیں۔ بندہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ بھی اس کے زیر کفالت ہے، لیکن اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایسے عظیم الشان باغ موجود ہیں
جس کے ساتھ اس کی اپنی اولاد تو کیا آگے ساتھ ساتھ نسلیں پل جائیں، کوئی پرواہ ہی نہ ہو، لیکن فرمایا کیفیت یہ بن جائے کہ فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ ایک ایسی گرم ہوا آئے کہ جس کے اندر آگ کے گولے ہوں، آگ کے شعلے ہوں، اور وہ اس کے سارے باغ کو جلا جائے۔ باغ اس کے پاس ہے، مال و دولت ہے، اب وہ خود کمزور ہو چکا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، اولاد بھی ہے لیکن کمزور ہے، نابالغ ہے، وہ بھی کمانے کے قابل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بندے کے پاس مال ہے اور بندے کو اس مال کی انتہا درجے کی ضرورت بھی ہے کہ اس کے بغیر اس کا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ باغ ایسا ہے کہ جب اس کی خاص ضرورت کا وقت آیا تو اس وقت تیز گرم ہوا آئی، اس ہوا کے اندر آگ کے شعلے تھے اور اس نے سارے باغ کو جلا کے رکھ دیا۔ تو احباب دی وقار آپ جانتے ہیں جس کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن بن جائے اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی۔ پہلے دور کے اندر جو کہ عام طور پہ باغات ہوتے تھے، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، آپ اس کو آج کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ کسی بندے کی کوئی فیکٹری ہو، کسی بڑی مارکیٹ کے اندر اس کا بہت بڑا کوئی سیٹ اپ ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، اب اسے فی الحال کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ میری نسلیں پل جائیں گی۔ اب اس کی اولاد کمزور ہے، خود بوڑھا ہو چکا ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، نوکر چاکر ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اس مارکیٹ کے اندر آگ لگے، اس کی دکان جل جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اب وہ کیا کرے گا کہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، خود بھی کچھ کما نہیں سکتا، اولاد کمزور ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں، مال جتنا تھا وہ سارے کا سارا جل کے راکھ بن گیا، اب کیا کرے گا۔ تو اس طرح کی مثال دے کے اللہ جل شانہ نے سمجھایا ہے، فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو تدبر کرو۔ تو احباب دیوگار مفسرین کرام نے اس آیہ معینہ کے تحت بیان فرمایا کہ یہ مثال دی ہے اس بندے کے لیے جو مالدار ہے، مال خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا مال انتہائی ضرورت کے وقت ضائع ہو جائے، تو اس سے اشارہ ہے اس بندے کی طرف کہ جس نے صدقات و خیرات بڑے کیے، اسے بڑی امید ہے کہ جتنے میں نے صدقات و خیرات کیے ہیں میرے لیے تو نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور میری تو کامل بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ میدان محشر میں جائے گا، اور وہ میدان محشر کا مقام ایسی جگہ ہے کہ جسے بوڑھے انسان کے ساتھ تشبیہ دی کہ اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، تو جب میدان محشر آئے گا تو اس وقت بندہ خود کچھ نہیں کر پائے گا، وہی پہلے جو نیکیاں کر لی، صدقہ و خیرات کر لیا، اسی کا سہارا ہوگا اس بندے کو کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا۔ اب وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے وہ اولاد جس کو پالنے کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کر کے لے آتا ہے، وہ اس وقت اس کے کسی کام کی نہیں۔ لیکن فرمایا اس کو امیدیں بڑی بندی ہوں کہ میں نے تو بڑے صدقہ و خیرات کیے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اعمال کے جزا کی باری آئے، لوگ آئیں، اللہ انہیں جنتیں بانٹ رہا ہو، انہیں انعامات سے نواز رہا ہو، لیکن یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رب تعالیٰ آگے سے یہ حکم ارشاد فرما دے
کہ اے بندے جنہوں نے میرے لیے عمل کیے تھے انہیں میں نے عطا کر دیا، اور جن کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیے تھے جا تو اپنا بدلہ ان سے جا کے دے۔ اس وقت فرمایا بندے کی کیا کیفیت ہے۔ تو اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کی مثال دی ہے کہ جب بندے کے پاس مال ہے، باغ ہے، کاروبار ہے، اس خود کمزور ہو چکا ہے، اب اسے خود کچھ کر نہیں سکتا، اولاد اس کے کسی کام کے آنے کی نہیں ہے، لیکن انتہائی ضرورت کے وقت اس کا مال ضائع ہو جائے تو فرمایا اس وقت بندے کو جو خوف اور غم اور پریشانی ہوگی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میدان محشر کی طرف نظر کریں کہ جب بندے کو یہ امید تو ہو کہ میں نے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں، بڑے صدقات و خیرات کیے ہیں، لیکن جب میدان محشر میں جائے تو اسے پتہ چلے کہ میں نے تو صدقات و خیرات ریاکاری کے لیے کرتا رہا، میں نے تو جنہیں صدقہ و خیرات کیا تھا، جنہیں مال دیا تھا، ان کی فیس بک پہ تصویریں لگا کے سٹیٹس لگا کے اس کو جو معاشرے کے اندر ذلیل کیا، اسے جو بدنام کیا، اس کی وجہ سے میرے تو ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں، اب بالکل خالی ہوگا۔ اس وقت جو بندے کو پریشانی ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ احباب دی وقار، اس میں ہمارے لیے یہ تنبیہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرے، بالخصوص صدقات و خیرات کرے، تو ان کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ بندہ اس قدر چھپا کے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ ہی نہ ہو۔ اگر اس انداز سے بندہ دے گا تو پھر رب تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے گا، اور جب انتہا کی ضرورت ہوگی بندے کو میدان محشر میں تو یہی صدقہ و خیرات بندے کے پاس نیکیوں کے پہاڑوں کی شکل میں موجود ہوگا، اور اسے اللہ کی بارگاہ سے سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو احباب دی وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے دلالت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جب میرا بڑھاپا ہو اور میری عمر انقطاع کے وقت ہو، اس وقت مجھے اپنا سب سے وسیع رزق عطا فرما۔ تو احباب دی وقار، اس وقت سب سے وسیع رزق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال و دولت ہو، کوٹھیاں کاریں ہوں، بینک بیلنس ہو، یہ رزق ہے۔ صرف یہ رزق نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں رزق کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ بندے کو کامل ایمان دے دے، یہ بھی ایک بہت اچھا رزق ہے۔ اللہ بندے کو صحت و تندرستی دے دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اللہ بندے کو سوچنے سمجھنے والا اچھا دل اور اچھا دماغ عطا فرما دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اللہ بندے کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے، یہ بھی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو بعض لوگوں کے پاس صرف مال ہوتا ہے، لیکن جو اصل حقیقی رزق ہے وہ اس سے محروم ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ظاہراً مال تو نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ وہ رزق کس شکل کے اندر ہے؟ نیک اولاد کی شکل میں ہے، اچھی فہم و فراست کی شکل میں ہے، اچھے اعمال کی شکل میں ہے، حسن اخلاق کی شکل میں ہے، حسن کردار کی شکل میں ہے، اچھے رشتہ داروں اور دوستوں کی شکل میں ہے۔ تو اس لیے احباب دی وقار، ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم مال والا رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں حسن اخلاق کے رزق کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔
اپنے کردار کو اچھا بنا کر عظیم یہ والا رزق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے یہ بھی اپنے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین رزق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمارے رزق کو ضائع نہ فرمائے، بلکہ جب ہمیں اس کی خاص ضرورت ہو اس وقت وہ رزق ہمارے کام آ جائے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے رزق ہے یا آخرت کے اعتبار سے، یعنی اچھے اعمال والا رزق ہے۔ تو جب میدان محشر میں ہمیں اس کی خاص ضرورت پڑ جائے تو رب تعالی ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے، بلکہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے مطابق ہمارے اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے رب تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔